کے مد نظر اولین چیز جو یہ ہے کہ بچوں کی صحت کا ہم نے خیال کرنا ہے اور ہم نے بچوں کی صحت کے ساتھ کوئی رسک نہیں لینا. تو بڑی تفصیلاً اکٹھا اثر آیا، لیکن سب سے واضح اثر جو تھا وہ تعلیمی اداروں کا بند کرنے کا تھا. اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہلچل نیوز. میں آپ کا اپنا ہوسٹ حشام بیگ. جس طرح کہ آپ نے ابھی سٹارٹنگ میں ایک چھوٹی سی کلپ دیکھی جس کے اندر شفقت محمود صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے پہلی پریورٹی ہے بچوں کی صحت، اس کے بعد کوئی دوسرا کام. سیکنڈلی ان کے جو ساتھ ڈاکٹر بیٹھے تھے انہوں نے اس کو وضاحت دی کہ بالکل صحیح بات ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا امپیکٹ پڑا ہے کرونا کو تھامنے کے اندر تو وہ ہے بچوں کے تعلیمی اداروں کو بند کرنا. تو جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صبح پھر شفقت صاحب کی ایک میٹنگ ہے جس کے اندر وہ اناؤنس کریں گے آگے کی لائحہ. تو ہم آپ کو بیسک اب بتانے جا رہے ہیں کہ صبح کیا ہونے جا رہا ہے. اور آج ایک لاہور کے اندر ایکٹیویٹی دیکھی گئی جوہر ٹاؤن کے اندر. یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے طلبہ نے ریلی نکالی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. ہم سب سے پہلے وہ ریلی دیکھ لیں، اس کے بعد اپنی ٹاک کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. جی تو آپ نے یہ ریلی دیکھی کہ کس طرح بچے ایک پورے جوش کے ساتھ اپنے حق کے لیے لڑتے ہوئے نظر آئے. ان کا بیسک موٹیو کیا ہے؟ ان کا بیسک موٹیو یہ ہے کہ ہمارے اگر ہمیں ٹوٹلی 6 منتھ، میں خود ایک طالب علم یونیورسٹی کا، تو خود ایک آپ جب اس پروسیس سے گزرے ہوتے ہیں آن لائن ٹیوشن، آن لائن اکیڈمک پروسیس سے، تو اس کے اندر بہت سے ایشوز پیش آتے ہیں. کبھی نیٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے، کبھی کچھ گھر کے، کیونکہ آپ گھر کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں ساری ایکٹیویٹیز، تو گھر کے بھی کبھی کچھ حالات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. تو بہت ڈیفیکلٹ سچویشنز کے اندر رہ کے اوپر سے کرونا کا پریشر، تو بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر ہم اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کر رہے ہیں. تو اسی طرح طلبہ نے بھی اسی چیز پہ ریلی نکالی کہ اگر تو ہمارے گریڈز خراب ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، پہلی بات. دوسری ان کی بات کہ اگر ان کے گریڈ خراب ہو گئے تو اس کا ٹوٹلی اس کے اوپر امپیکٹ پڑے گا ان کے مستقبل کے اوپر بھی اور پاکستان کے مستقبل کے اوپر بھی. کیونکہ کسی بھی ملک کے اسٹوڈنٹس اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اس ملک کی یوتھ اس کو آگے، اس ملک کو مستقبل کے اندر سپورٹ کرتی ہے. تو اسی وجہ سے ان طلبہ نے ریلی نکالی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ یہ پیپر آن لائن ہی دینا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں تھرو آؤٹ دا سیمسٹر آن لائن ہی پڑھایا گیا ہے. تو یہ تو ایک بات ہوگی. اب نیکسٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح شفقت محمود صاحب صبح اناؤنس کریں گے کہ پیپر آن لائن ہوں گے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بیچ میں ایک ہفتے کا گیپ رکھا گیا تھا شفقت صاحب کی طرف سے کہ ایک ہفتے بعد میں دوبارہ اناؤنس کروں گا، یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ ایک سوچنے کی بات تو یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ کہ اب ہم آپ کو کورونا کے کیسز بھی ساتھ بتائیں گے کہ پچھلے ایک ماہ کے اندر جنوری سے لے کے ابھی یہ جنوری چل رہا ہے، نومبر اور دسمبر کے کیا ریکارڈز رہے کرونا کے لحاظ سے، کرونا کے کیسز کتنے اپ ہوئے پاکستان کے اندر، کتنے ڈاؤن ہوئے، کتنی ڈیتھس ہوئی. تو یہ سب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں کہ 14 نومبر سے لے کے 14 نومبر کو 3,56,904 کیسز رپورٹ ہوئے کرونا کے پاکستان کے اندر. اور اس کے بعد 14 دسمبر تک یہ کیسز بڑھ کے 4,43,246 ہو گئے. اس کے بعد پھر اب ہم آپ کو بتائیں کہ 14 نومبر سے 14 دسمبر تک ٹوٹل جو کیسز ہیں 86,342 کیسز. اس کے بعد آگے آ جائیں 14 دسمبر سے لے کے 14 جنوری آج تاریخ ہے، تو 14 دسمبر سے لے کے، کیونکہ آج کا ابھی تک اپڈیٹ نہیں آئی کرونا کے اوپر، وہ جن کا پورٹل ہے وہاں پہ، تو 13 جنوری تک کا ریکارڈ وہاں پر پڑا ہوا، تو ہم 13 جنوری تک آپ کو بتا دیں 14 دسمبر سے لے کے، تو ٹوٹل 14 دسمبر سے لے کے 13 جنوری تک کیسز رپورٹ ہوئے
68,675 کیسز، یعنی کہ دیکھیں کہ پہلے 86,000 اور پھر 68,000، تو یہ کتنے کیسز کم ہوئے. یہ جتنے بھی کیسز کم ہوئے ان سب کے پیچھے ایک بیسک وجہ تھی. اسٹوڈنٹس اپنے گھر میں تھے اور تمام بچے اپنے گھروں میں محفوظ تھے، اور گھروں میں محفوظ رہ کے ہی اتنے کیسز کو ہم کم کر پائے. یہ ذرا اس کے اندر دیکھیے آپ ڈفرنس کہ اموات کا جو فیز ہے وہ بڑا ہے لیکن کیسز کم ہوئے ہیں. تو اب یہ بھی ایک فکر انگیز بات ہے کہ جان تو ایک ہی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو پھر بھی اتنی جانیں کرونا نکلتے ہیں. اور ہمارے ذرائع سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ صبح شفقت محمود صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ جی بالکل ملتوی ہونے جا رہا ہے. اس لیمٹ کو، یہ جو لیمٹ بتائی گئی تھی کہ 1 جنوری سے یونیورسٹیز کھلنے والی ہیں، اس کو آگے کر دیا جائے گا. اس کو اب یہ دیکھنا ہے بیسک صبح کہ کتنی دیر آگے کیا جائے گا. یہ تو ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ آگے کیا جائے گا 15 دن یا 20 دن یا 1 ماہ. یہ صبح دیکھا جائے گا کہ کتنی دیر کی چھٹیاں مزید مل جاتی ہیں آگے. تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ کرونا کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹ اور طلباء کے لیے بھی. تو ہم بھی یہی موقف پیش کرتے ہیں کہ بالکل چھٹیاں بنتی ہیں تاکہ کرونا سے بھی بچا جائے اور بچے اپنی تعلیمی سرگرمیاں جس طرح جاری رکھے ہوئے تھے اسی طرح ان سیمیسٹر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، اور پھر آگے سے ٹوٹل ریگولر اسٹڈی سٹارٹ کی جائے تاکہ بچے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو آگے لے کے جا سکیں. تو بہت شکریہ آپ کی آج کی اس اپڈیٹ کو دیکھنے کا. پاکستان زندہ باد.